معزز سامعین کرام، ہولوکاسٹ کیا ہے؟ سامعین، ہولوکاسٹ یہودیوں سے متعلق دوسری جنگ عظیم کے دوران سبق آموز واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہودی وہ قوم ہے جن کے بارے میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ شیکسپیئر جیسا ڈرامہ نگار نے بھی شائلاک نامی سودخور اور ننگ انسانیت کردار کو یہودی مذہب کا پیراہن پہنایا ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں پر جو سب سے بڑا الزام دہرا ہے کہ وہ قاتلین انبیاء علیہ السلام ہیں، اور حد تو یہ کہ ان یہودیوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔ دنیا پر مسلمانوں کی 1000 سالہ دور اقتدار میں یہودی بہت غافلیت میں رہے، اور یہ دور ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا۔ دنیا کی ہر قوم ان کی پس پردہ ذہنیت سے حائف ہے اور انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے مغربی اقوام نے انہیں اپنے ہاں جگہ دینے کے بجائے مسلمانوں کے سر پر لاتو ناپے ہے۔ ان کی ذہنیت، تاریخ، عقائد اور انجام اس قرآنی آیات کا مصادق ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے۔ ہولوکاسٹ یونانی الفاظ سے ماخوذ ایک مرکب ہے جس کا مطلب مکمل طور پر نظر آتش کر دینا ہے۔ اس سے مراد یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کم و بیش 60 لاکھ یورپی بنی اسرائیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران قتل کیا گیا، جس کا الزام نسل کشی کے ضمن میں نازی جرمنوں پر لگایا جاتا ہے۔ کچھ محققین کے نزدیک ہولوکاسٹ سے مراد صرف یہودی مقتولین نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام مقتولین جنگ عظیم ثانی ہیں جو اتفاقی قتل نہیں ہوئے، بلکہ جنہیں نازیوں نے کسی پروگرام کے تحت باقاعدہ سے قتل کیا ہے، جن میں دوسری اقوام کی چیدہ لوگ، مذہبی رہنما، جنگی قیدی، ہم جنسیت کے دوران معذور ہونے والے مرد اور دیگر عسکری و سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں۔ اس تاریخ کے تحت ہولوکاسٹ کے مقتولین کی تعداد 1 کروڑ تک جا پہنچتی ہے۔ ان دنوں آرا میں کون سی قرین قیاس ہے، یہودی سچ بولتے ہیں یا دیگر محققین؟ اور کیا یہودی نے دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دوسری مقتولین کو بھی اپنا لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ صہیونیوں کے مطابق، یعنی زیونسٹ کے مطابق، جنگ عظیم دوم کے سالوں قبل سے یہودیوں کو سول سوسائٹی سے نابود کرنے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی۔ 1930 کی دہائی میں ایسے قوانین بنائے گئے کہ آہستہ آہستہ یہودیوں کے معاشی، معاشرتی اور قانونی حقوق مانند پڑنے لگے اور انہیں جرمن یورپی معاشرے میں تنہا کیا جانے لگا۔ ان قوانین کا مقصد یورپ کو غیر یورپیوں سے پاک کرنا تھا۔ 1933 میں قوانین کا ایک مجموعہ منظور کیا گیا جن کے مطابق اہم علاقے اور اہم مناصب یہودیوں سے خالی کرا لیے گئے۔ چنانچہ زرعی فارموں میں یہودی مزارعین سے لے کر کچہریوں میں یہودی وکلاء اور یہودی ججوں تک کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا۔ اسکولوں، کالجوں اور اخبارات کے دفاتر اور مختلف انجمنوں سے بھی انہیں قوانین تحت یہودیوں کا اخراج عمل میں آیا۔ 1935 میں ہٹلر نے ایک تقریر کے ذریعے یہودیوں کو رہے سہے تمام سول حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ یہودیوں کے خلاف نازیوں کا یہ آغاز انجام تھا۔ اس مقصد کے خاطر ایسے کیمپس بنائے گئے جہاں یہودیوں کو غلام بنا کر لے جایا جاتا تھا اور ان سے اتنی مشقت کرائی جاتی کہ وہ تکا کر مار دیے جاتے یا پھر بیمار ہو کر اور بھوکے رہ کر مار دیے جاتے۔ بچ جانے والوں پر طبی تجربات کر کے انہیں معذور کر دیا جاتا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں پہنچا دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ بچ جاتے تو نازی جرمن انہیں گیس چیمبروں میں ڈال کر ہلاک کر دیتے۔ یورپ کے بعض عجائب گھروں میں نازی جرمنوں کے گیس چیمبروں کی باقیات ابھی بھی زائرین کے لیے رہ گئی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن نازیوں نے ہولوکاسٹ کے لیے
جو اصطلاح استعمال کی اس سے مراد یہودیوں کے مسئلے کا آخری حل تھا۔ یہ اصطلاح جرمن زبان سے متعلق تھی۔ زیونسٹ تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا۔ جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچز نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کی تعین کی کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی ہے۔ جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچائے۔ جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مہیا کی۔ جرمن کاروباری اداروں نے یہودیوں تاجروں، یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی۔ جرمن محکمہ موصولات نے یہودیوں کو ان کے ہلاکتی کیمپوں میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور ریل گاڑیاں مہیا کی۔ یہاں تک جرمن جماعت تک نے یہودی طلبہ کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا اور یہودی تعلیمات و اسرائیلی لٹریچر نظر آتش کر دیا۔ یہودیوں کا قتل عام اس تمام علاقے میں ہوا جو نازی جرمنوں کے زیر قبضہ تھے، جہاں اب کم و بیش 35 یورپی ممالک کے سلطنت قائم ہے۔ اس سے قبل یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد تھے اور 1939 میں 7 ملین یہودی نفوس یہاں سے ہنستے بستے گھروں میں آباد تھے، جن میں 5 ملین کو یہاں قتل کر دیا گیا۔ پولینڈ اور روس میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ دیگر افراد اگر اپنا مذہب یا رائے تبدیل کر لیتے تو انہیں قتل سے بچا لیا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کے لیے یہ روایت بھی نہیں تھی۔ یہودیوں کے قتل میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے لیے بھی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ قبائل کے قبائل کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے بچوں پر طبی تجربات کر کے انہیں بھی موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا۔ اس دوران پری میسنریز کو بھی گرفتار کر کے ہلاکتی کیمپوں میں بھیجا گیا۔ ہٹلر کا پختہ نظریہ تھا کہ پری میسنریز بھی یہودیوں سے ہے، چنانچہ ان کیمپوں میں انہیں زبردستی سرخ کپڑے پہنائے جاتے اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک کی تعداد میں انہیں ان ہلاکتی کیمپوں میں نازیوں نے قتل کیا۔ نازی جرمن جن جن علاقوں کو فتح کرتے وہاں سے یہودیوں کو ختم کرتے جاتے، یہاں تک کہ جب پولینڈ کو فتح کیا تو اتنی بڑی تعداد کے پول یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ طویل غور و خوض کے بعد کم وقت اور کم لاگت میں قتل کرنے کے لیے زہریلی گیس استعمال کی گئی۔ پولینڈ کی سرزمین میں قتل یہودی کی بہت بڑی امین ہے۔ ہلاکتی کیمپوں سے شروع ہونے والا ہولوکاسٹ پولینڈ سمیت مقبوضہ ممالک میں 15,000 سے زیادہ کیمپ بن گئے۔ ان کیمپوں میں یہود سے بدترین مشقت لی جاتی اور پھر ضرورت ختم ہونے پر انہیں قتل کر دیا جاتا، جبکہ بے شمار یہود دوران مشقت ہی دم توڑ دیتے۔ شروع میں یہ کیمپس شہروں سے باہر تھے، لیکن ٹرانسپورٹ کے وسیع اخراجات کے باعث بعد میں ان کیمپوں کو یہودی آبادیوں کے قریب ہی منتقل کر دیا گیا۔ اس سے شدید تر حالات روس کے مفتوحہ علاقوں میں بھی پیش آئے۔ یہاں یہودیوں کو زندہ بھی جلایا گیا، اور جب گولی مارنے اور زندہ جلانے کا سامان میسر نہ آیا یا اسے مہیا کرنا مہنگا تصور کر لیا گیا تو لاکھوں یہودیوں کو روس کے شدید ترین ٹھنڈے علاقے میں بے آب و گیا تنہا چھوڑ دیا گیا، اور یہ لوگ یہاں بستہ اور جان لیوا ٹھنڈی ہواؤں سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس سب کے باوجود 1941 عیسوی کے آخر تک روس کے صرف 15% یہودی مارے گئے تھے۔ اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر زہریلی گیسوں کا تجربہ کیا گیا، اور ظاہر ہے یہ تجربہ شہری علاقوں میں ممکن نہ تھا، چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی جگہ بنائی گئی، جہاں یہودی نسل کو نیست و نابود کرنے کا عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا۔ یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی، لیکن بے سود کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے، لیکن ظاہر نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے قابو میں نہ آنے والا طاقت کو طوفان تھا، تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے؟ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ دنیا کے کسی کونے سے اس وقت اور آج بھی یہودی کے حق میں کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ اس قوم نے جس برتن میں کھایا اسی میں سوراخ کیا، ہر قوم کو ڈسنے کی کوشش کی، ہر گروہ کو بلیک میل کیا، دولت کی خاطر انسانیت کو داؤ پر لگایا۔ دوسری جنگ عظیم سے اس المناک پہلو کا دوسرا تاریخی ترین رخ یہ ہے کہ جنگ عظیم کے دنوں متحارب فریقوں کو سرمایہ فراہم کرنے والی بہت بڑی فارم یہودیوں کی ہی ملکیت تھی۔ کیا اپنے ہم مذہب بلکہ ہم نسل رشتہ داروں پر اتنا بے پناہ ظلم ہونے دیکھ کر وہ سرمایہ کی فراہمی بند نہیں کر سکتے تھے؟ دنیا کی 4 قیمتی ترین اوصاف ان یہودیوں کے پاس ہے۔ دنیا کے سب سے دولت مند ترین لوگ ہیں۔ یہودیوں کے مالیاتی اداروں نے ساری دنیا سے زر سنہری سلب کر کے اپنے دوزخ بھر رکھے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ اسی قوم کے پاس ہیں اور باقی اقوام کی اعلیٰ ترین تعلیمی سطح ان کے ہاں معمول حیثیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کا حسن اس قبیلہ بنی اسرائیل پر ختم ہے۔ آخر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہے اور دنیا بھر کی ذہانت اس قوم کے دماغ میں ایسے سمٹ آئی ہے کہ اس قوم کے دانشوروں نے کل انسان کو آگے لگا رکھا ہے۔ سارے انسان، ان کی قیادت، ان کا علم، حلم، تجربہ اور کل انسانوں کی فکر، پردہ و غم و دوش سب کا سب اس قوم کی صدیوں اور نسلوں پر محیط سازشوں کے سامنے بے بس ہے۔ یہ 4 قیمتی ترین اوصاف کے باوجود اس قوم کی بدقسمتی اور سیاہ بختی ہے کہ یہ بے پیزی قوم ہے اور ان کے ہاتھوں ہمیشہ انسانوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس آسمان نے یہودیوں کے ہاتھوں انسانوں کی تباہی دیکھی ہے اور یہاں سے کبھی انسانوں کو بلا میسر نہیں آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کل اقوام عالم خواہ وہ تاریخ کے کسی دورانی سے تعلق رکھتی ہو، یہودیوں سے ہمیشہ حائب ہی رہی ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس شرق تا غرب لفظ یہود ایک طعنے اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ قوم اپنے منصب و مقام کا لحاظ رکھتی تو حق تعالیٰ نے انہیں اقوام کی قیادت و سعادت سونپی تھی۔ کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام اس قوم میں تشریف لائے، 3 مقدس کتب اور کتنے ہی صحائف اس قوم میں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لاڈ اس قوم بنی اسرائیل سے کیے شاید ہی کسی اور قوم کے مقدر میں آئے ہوں۔ شرک جیسا گناہ امت مسلمہ کو بھی معاف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک بھی معاف کر دیا تھا۔ امت مسلمہ کو غلامی سے نجات کے لیے لمبی لمبی تحریکیں اور بے شمار قربانیاں دینے پڑیں، جبکہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات کے لیے انہیں غصائے موسیٰ ہی کافی ہو گیا۔ من و سلوہ سمیت بے شمار دیگر احسانات ہیں جن کی لمبی فہرست قرآن مجید اور تعلیمات میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن حیرت و استعجاب کا سمندر ہے کہ پھر بھی اس قوم کو انسانوں کے ہاتھوں نفرین و رسوائی اور بار بار اللہ سے ذلت و مسکن کے مکروہ تحفے ہی میسر ہے۔ یورپ میں ہونے والا ہولوکاسٹ خالصتاً حکومتی نوعیت کا تھا اور یورپی حکومتوں نے ان یہودیوں کی جڑ کاٹنے کے بھرپور سعی کی تھی۔ آج کل ریاست ہائے متحدہ امریکہ ان یہودیوں کے زیر اطاعت ہے۔ سینٹ، پینٹاگن، وائٹ ہاؤس، صدریہ اور دیگر حکومتی ادارے محض دکھانے کے لیے دانت ہیں۔ اصل میں کارپوریٹ امریکہ یہاں حقیقی حکمران ادارہ ہے جس پر یہودیوں کا 100% تسلط ہے۔ یہودیوں نے بڑی چابک دستی سے امریکہ کے تمام بڑے بڑے مقتدر اداروں کو اہم ترین مقامات پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ امریکہ میں آگ لگاتے ہوئے یہ حقائق بڑی تیزی سے امریکہ کو ایک اور بہت بڑے ہولوکاسٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یورپی ہولوکاسٹ ایک سونگنا بڑا ہولوکاسٹ مستقبل قریب میں امریکہ کے اندر وقوع پذیر ہے، جس میں حکومت کے بجائے امریکی عوام کے گروہ بے قابو ہو کر ان یہودیوں کو گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکالیں گے اور امریکہ سے ان کا سپاہیہ کر دیں گے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ضرب ہے کہ ماضی بعید سے الیوم انہوں نے اس قوم کو برداشت کیا ہے۔ یہودیوں کی 4000 سالہ تاریخ کا بہترین دور مسلمانوں کا دور عروج ہے۔
جب انہیں ہر طرح کی مراعات حاصل تھے، ان کے ماہرین طب اپنے پن کی بنیاد پر مسلمانوں کے شاہی خاندانوں تک رسائی رکھتے تھے اور اس بہانے انہیں وظائف بھی ملتے، اور انہوں نے طبی تعلیم و ترتیب کے ادارے بھی چلائے۔ مسلمانوں کے پورے 1000 سال دور میں کہیں بھی یہودیوں کی نسل کشی نہیں ہوئی، کہیں بھی مسلمان سپاہ خاتون ان کے قتل و غارت گری کا عمل دہرایا نہیں گیا۔ ان کے زہر خوردہ رویے کے باعث ان کی شہر بدری بھی کہیں پڑھنے کو نہیں ملتی۔ گویا تاریخ کا طویل ترین دورانیہ ان یہودی پر مسلمانوں کے زیر سایہ بڑے امن و آشتی کے ساتھ گزارا۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صدی بھر مسلسل عسکری کشمکش رہی اور بیت المقدس کے معاملے میں صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ اگر یہودی قوم ہوش کے ناخن لیتی تو مسلمانوں کے دور عروج میں دودھ پینے والا مجنو نہ بنتی اور دور زوال میں مسلمانوں کا ساتھ دیتی۔ نسلی طور پر اور عقائد کے میدان میں یہودیت اور اسلام بہت قریبی مذاہب ہیں، لیکن ان یہودیوں نے عیسائیوں کی شے میں آ کر خلافت اسلامیہ کی کمر میں چرا گھونپا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی مول لی۔ اس کے بعد سے فلسطین میں آئے روز ایک مشق ستم جاری ہے جو تیسری نسل کے تسلسل میں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسلام دشمنی میں یہودیوں نے انسانیت کا دامن بھی تار تار کیا۔ بہرحال یورپ کے ہولوکاسٹ کے بعد بے پناہ ہلاکتوں اور اموات کے نتیجے میں قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل اس دنیا سے اس گرہ ارض سے نابود ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل انبیاء علیہ السلام، ناشکری، ذلت و مسکن اور غیبت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ خدائی انتقام کا شکار اس قوم کو شاید اسی حکومت کے تحت اس دین نے انہیں فلسطین میں عارضی جگہ دی تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس جگہ کو غنیمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے۔ فلسطینیوں نے انہیں کا تو نہیں جانا تھا، لیکن تب ہے ان کی دانش معکوس پر کہ اپنے میزبانوں پر آج بھی انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ چند ٹکڑے زمین کے خرید کر مالکان کو باجگزار بنا لیا اور سازشوں سے عالمی طاقتوں کو اپنا ہم نوا بنانے والا کھیل زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے۔ صاحبانی بصیرت کے مطابق ہم بھی چلتے ہوئے سورج کی پیچھے بہت جلد طلوع ہونے والے اس دن کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں فرزندان امت مسلمہ کے قبضے قدرت میں ہوگی اور یہود اپنی بدعمالیوں کے باعث ایک بار پھر دنیا و آخرت میں ذلت و مسکن کا نشان عبرت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔